ابھی موجودہ حالات فلسطین وغیرہ کے جو چل رہے ہیں، آپ دیکھیے ہمارے یہاں کے اخبارات حماس کا کردار ایسا لکھتے ہیں جیسے واقعی اسلامی ہیروز ہیں، لیکن جب حقائق آپ دیکھیں گے جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ نیتن یاہو یعنی اسرائیل کے صدر اور ان کی ملی بھگت ہے، نورا کشتی ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ ترکی اور ایران کو امریکہ کے خلاف اور ایران فلسطینیوں کا حامی دکھایا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے آج تک ایک گولی نہیں دی، ہمیشہ ساتھ دیا ہے شیعوں کی۔ ایران میں اسرائیل کے اندر جتنے یہودی ہیں، اسرائیل کے بعد یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی ایران میں۔ ایسی اور بھی بہت ساری حقیقتیں ہیں۔ مسلمانوں کا کئی مقامات پر آج کی تاریخ میں یہ لوگ قتل عام جہاں کر رہے ہیں وہ خبر میں بھی نہیں آتا۔ اگر ایک اخبار میں یا انٹرنیشنل لیول کی میڈیا میں کوئی خبر آ رہی ہے تو یہ بات دماغ میں رکھ لیجئے کہ وہ خبر یہودیوں کی چاہت کے بغیر نہیں آ رہی ہے، اور یہودیوں کی چاہت کے ساتھ عالمی طاقتوں کی خواہش کے مطابق اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو ہمارے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے بتایا کہ یہ دیکھو ہمارے اسرائیلی 12 لوگ مر گئے تو ہمارے مسلمان جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ کتنی سطحی دماغ، کتنی غیر علمی، اور اب تک بار بار مارے ٹھوکے جاتے ہیں لیکن عقل نہیں آئی۔ وہ جو لاشیں دکھائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط، یا کس مقصد سے دکھائی جا رہی ہیں؟ اپنی بےچارگی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بےچارگی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، دنیا کے سامنے یہ جواز پیش کرنے کے لیے کہ اب ہم مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر حملہ کر سکتے ہیں، ان کی بستیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، عمارتوں کو کھنڈر بنا سکتے ہیں، ان کی بستیوں کو لاشوں کا انبار لگا، ڈھیر لگانے کا مقام بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس اصول آ گیا، اب ہم کو کسی کی سننی نہیں ہے۔ جب وہ لاش بتا رہے ہیں تو آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے، اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ حملہ کرنے کی تیاری ہے۔ یہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ افغانستان پر حملہ کرنا ہے تو امریکہ کے ٹوئن ٹاور پر حملہ کیا گیا، بعد میں مختلف تحقیقات آ رہی ہیں کہ اسرائیلیوں اور ان کے ہم نواؤں کی ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا۔ ایک یہودی اس میں نہیں مرا۔ ہماری عقل نہیں آتی، ٹھکانے لگتی۔ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کو پر ہاتھ ڈالنا ہے تو اس سے پہلے ایک کانڈ کروایا جائے جس پر مسلمانوں کا الزام لگایا جائے اور اس کے بعد حملہ کیا جائے۔ یہ مسلسل یہ تدبیر اختیار کی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں جوش جذبے کا ایسا معاملہ ہے۔ یہ قرآن و حدیث اور صحیح منہج نہ ہونے کی وجہ سے صحیح فکر نہیں ہوتی۔ آپ دنیا میں کسی بات کو، واقعے کا صحیح تجزیہ اگر کرنا چاہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، مسلمان صحافیوں کو خاص طور سے آپ کی نظر اور آپ کی نگاہ صحیح گہرائی میں اس وقت جائے گی جب آپ منہج کی بنیاد پر تحقیق کریں گے۔ ایک آدمی، ایک گروہ اگر غلط ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، تو وہ مسلمانوں کے حق میں کبھی کام نہیں کر سکتا۔ اس کی کوئی ایسی خبر اگر آتی ہے جو مسلمانوں کے حق میں ہے تو آپ یہ کھنگالیے کہ پیچھے کیا مقاصد ہے، کیوں یہ مسلمانوں کی بظاہر تائید کر رہا ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہے۔ اور اس سمت میں سر فہرست تو مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے نمایاں طور پر منافقت کا کردار نبھانے والا طبقہ روافض کا ہے، ایران کا ہے، جس نے کبھی مسلمانوں کا ساتھ پوری تاریخ میں نہیں دیا، مسلمانوں کے فائدے کا کام نہیں کیا، تو آج کیسے کریں گے؟ لیکن ہمارے یہاں تحریکی منہج اور بصیرت کے اتنے اندھے ہیں کہ انہیں اچھے برے اپنے پرائے کا بھی احساس نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، اور جب آپ جائیں گے تو دنیا کے فلسفے بگھانیں گے۔ یہ منہجیت کے فقدان کا نتیجہ ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔